الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى. محترم معزز اساتذہ کرام، معلمات اور عزیز طالبات، سب سے پہلے میں اللہ رب العالمین کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اس نے آپ کے پروگرام میں شرکت کی توفیق عنایت فرمائی. اس کے بعد خصوصاً میں اپنے دونوں ساتھیوں عبد الجبار و منیر الحق محمدی حفظہم اللہ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اسی طرح تمام اساتذہ کرام شکریہ کے لائق ہیں کہ انہوں نے مجھے اس لائق سمجھا کہ میں آپ کے پروگرام میں شرکت کروں اور کچھ آپ کے سامنے باتیں رکھوں. عزیز طالبات، باتیں بہت کہنی تھی، چونکہ ابھی ظہر کا وقت ہو گیا ہے، اس لیے میں آپ سے بہت لمبی گفتگو نہیں کروں گا. دوسری وجہ یہ ہے کہ میری طبیعت بھی اچھی نہیں ہے. میں چاہ یہ رہا تھا کہ میں کچھ بھی نہ بولوں، لیکن کچھ باتیں ہیں جن کو میں نے دوران تقریر دیکھی اور سماعت فرمائی، تو میں نے مناسب سمجھا کہ ان باتوں کو آپ کے سامنے رکھوں تاکہ آئندہ جو بھی کوتاہی یا غلطیاں اور خامیاں تھیں تقاریر کے اندر، وہ آئندہ اس طرح کے پروگرام میں آپ سے سرزد نہ ہو. سب سے پہلی بات یہ کہ آپ لوگوں نے، یعنی جن بچیوں نے تقریریں پیش کی، ماشاءاللہ سب کی تقریریں بہت اچھی تھی، لیکن ہر ایک کی تقریر ایک دم اچھی ہو، یعنی 100% صحیح ہو، ایسا نہیں ہوتا ہے. بلکہ اتنا ہی کافی ہے کہ آپ نے اس پروگرام میں شرکت یعنی حصہ لیا اور آ کر کے یہاں پر اپنے الفاظ یا اپنے معافی ضمیر لوگوں کے سامنے رکھے، یہی بہت بڑی بات ہے. اور جو برنامج تھا، جو پروگرام کا لائحہ تھا، اس میں پتہ یہ چلا کہ بہت سارے بچیاں اس میں شرکت نہیں کی تھی. میں یہ کہوں گا کہ جتنی بھی بچیاں ہیں ان تمام کو اس طرح کے پروگراموں میں شرکت کرنی چاہیے، کیونکہ اس کا بہت بڑا فائدہ ہوتا ہے. آپ کو بظاہر یہاں پر اس کا فائدہ نظر نہیں آتا ہے، لیکن بعد کی زندگی میں آپ کو اس کا بہت زیادہ فائدہ نظر آئے گا. میری بہنوں، میں کچھ باتیں آپ کی تقریر میں نوٹ کی. سب سے پہلی چیز، جو اہم چیز ہوتی ہے تقریروں کے اندر، وہ ہے نصوص، یعنی قرآنی آیات اور احادیث مبارکہ. یعنی آیات کو اور احادیث کو بہت اچھی طرح سے یاد کی جاتی ہے، اور تاکہ دوران تقریر اس میں کسی طرح کی کوئی خلل اور کمی نہ پائی جائے. اس لیے آپ جب بھی تقریر میں حصہ لیں تو سب سے پہلے آپ ان نصوص کو صحیح سے یاد کریں. کہیں پر اگر الفاظ کی ادائیگی میں پریشانی ہو رہی ہے تو اساتذہ کی طرف رجوع کریں، اساتذہ کے پاس جائیں اور جا کر کے اس کو اچھی طرح سے پڑھوائیں کہ یہ کیسے پڑھیں گے، اور اس کو بار بار مشق کی ضرورت پڑتی ہے. دوسری بات جو بہت اہم ہے وہ یہ کہ خاص طور پر ہمارے جو ادارے ہیں، شیرشاہ آبادی ادارے جتنے ہیں، یا ہمارے شیرشاہ آبادی برادری کے اندر، سب سے بڑی کمی یہ پائی جاتی ہے
کہ ان کے الفاظ کی ادائیگی یعنی مخارج میں کافی پریشانی ہوتی ہے، کافی کوتاہی پائی جاتی ہے، غلطی پائی جاتی ہے۔ بہت ساری بچیاں یہاں پر تقریر کر رہی تھی، ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ انہوں نے اساتذہ کو نہیں سنایا ہے۔ تقریر آپ تیاری کرتے ہیں، یہ سالانہ انجمن ہے، آپ لوگوں کو دکھانا چاہتے ہیں، اگر آپ کے یہاں پر کچھ لوگ آئے تو آ کر کے اس کو لگے کہ نہ یہاں پہ بہت اچھی پڑھائی ہوتی ہے، لوگ یہاں سے متاثر ہو کر کے جائیں، تو آپ اچھی طرح سے تقریر کو یاد کر کے آئے۔ جیسے ہندی تقریر میں یہ پریے سار جنوں سبھاپتی مہودیا، اس طرح کے الفاظ نہیں، سبھاپتی مہودے پریے سر جنوں، تو یہ جہاں پہ بڑھانا ہے وہاں پہ بڑھانا ہے، اور جہاں پر بڑھانے کے لیے نہیں وہاں پر آپ نہ بڑھائے، اس لیے کہ آپ کی تقریر اور آپ کی بات وہیں سے مؤثر نہیں ہوتی ہے، وہیں سے جو تاثیر ہونی چاہیے آپ کی باتوں سے، جو سامعین کو لگے کہ ان کی بات بہت اچھی ہو رہی ہے، تو یہیں سے آپ کا وہ سلسلہ منقطع ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا، اس لیے آپ اس چیز کا خیال رکھیں۔ اسی طرح میں اساتذہ کرام سے بطور خاص یہ گزارش کروں گا کہ جب بھی آپ سالانہ انجمن کرائیں، انعقاد کا فیصلہ کریں، تو آپ جو عنوان انتخاب کرتے ہیں تو اس میں جو عام طور پر جو کتابیں لکھی ہوئی ہوتی ہیں، کتابوں کے اندر جو لکھی ہوئی تقاریر ہوتی ہیں اس کے اندر اس طرح کی مواد نہیں پائی جاتی ہے، تھوڑی سی محنت کریں، اور جو آپ عنوان دیتے ہیں اس عنوان کے تحت اس میں مواد جمع کرنے کی تھوڑی سی محنت کریں، تاکہ آپ کی جو تقریر ہوگی تو وہ بہت اچھی ہوگی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ جب بھی تیاری کروائے تو اس چیز کا دھیان رکھے کہ ان کے الفاظ میں تو کہیں کوتاہی اور کمی نہیں ہے۔ یہ عورتوں کے اندر یا بچیوں کے اندر اس طرح کی کمی ہمیشہ پائی جائے گی، لیکن ہمیں اس چیز کو دور کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کو ہم بار بار جب ایک چیز کی طرف رغبت دلائیں گے، جب بار بار اس میں اصلاح کی کوشش کریں گے تو انشاءاللہ اصلاح ہوگی، لیکن عورتوں کو یعنی سدھارنا بہت مشکل کام ہوتا ہے، لیکن آپ کو پھر بھی محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ میں یہ اسی مدرسے کے لیے نہیں بلکہ بہت سارے جتنے بھی ادارے ہیں، خاص طور پر جو بنات ہیں، بنات کی طالبات کے اندر یہ کمی ہر ادارے کے اندر کہیں پر زیادہ پائی جاتی ہے اور کہیں پر کم پائی جاتی ہے، لیکن بہرحال یہ کمی اور کوتاہی، تلفظ کی کوتاہی بہت پائی جاتی ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ جب آئندہ سال یا آئندہ کسی طرح کے پروگرام میں شرکت کریں گی تو آپ پہلے اپنے اساتذہ کرام سے اچھی طرح سے پڑھ کر کے سنائیں گی، یاد کریں گی اچھی طرح سے، اور جو غلطیاں ہیں ان غلطیوں کی اصلاح کرا کر کے آپ اس طرح کے پروگرام میں شرکت کریں گی انشاءاللہ۔ آخر میں پھر تمام اساتذہ کرام اور معلمات اور آپ تمام کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو دین دوگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے، اور آپ جب یہاں سے نکلے تو آپ قوم کے لیے خادم بن کر نکلے، اور ہمارے جو عورتوں کے اندر، ماؤں کے اندر، بہنوں کے اندر جو برائیاں پائی جاتی ہیں ان تمام برائیوں کا خاتمہ کر سکے۔ اور یہی ہمارا مقصد ہے کہ ہم اپنے اندر سے جہالت کو دور کریں، اس کے بعد جو غیروں کے اندر جہالت پائی جاتی ہے، جو برائی پائی جاتی ہے، ان تمام چیزوں کو دور کریں، اس کے بعد پھر ہم جو علم حاصل کرے اس علم کے مطابق اپنی زندگی گزارے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔